الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم دع مدعته النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فی واحتکم فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى في الحلم والکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والکرم مولا یا صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، آیت وہی ہے جو ہم نے 5-6 ہفتے پہلے پڑھی تھی، اور چونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی، اور مہینہ بھی یہ دسمبر کا ہے جس میں ان کا کرسمس ہے، تو اس لحاظ سے چلو میں نے کہا کہ کوئی تھوڑی بہت معلومات آپ کو فراہم کر دی جائے، اس لیے اسی موضوع پر آج بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ بڑا لمبا سبجیکٹ ہے، اس کے کئی عنوانات ہیں، لیکن جو ہے نا آپ کو بھی 10 بجے سے پہلے فارغ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے زیادہ جو ہے نا دور نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں،
اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں اپنے نبیوں پر اور اپنے رسولوں پر، ان کی تعداد 104 ہے، اور جو ہے اس میں سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ پہلے خلیفہ ہیں، پہلے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلا انسان پیدا فرمایا، ان کو نبوت دی، خلافت دی، ان کو بھی صحیفے ان پر بھی نازل فرمائے کہ ان کو احکام نازل فرمائے۔ جو چھوٹے سکرپچر ہوتے ہیں، چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، ان کو صحیفہ کہتے ہیں، پمفلٹ جس طرح ہوتے ہیں چھوٹے، اور وہ ہیں 100، جن میں 10 حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئے، کچھ حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، کچھ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئے، پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر بھی کوئی صحیفے نازل ہوئے۔ تو مختلف انبیاء علیہ السلام پر تھوڑے چھوٹے چھوٹے صحیفے جو ہیں سکرپچر نازل ہوتے رہے، لیکن چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہے تو اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات ہیں۔ جیسے جو ہے تعداد بڑھتی گئی لوگوں کی، احکام بڑھتے گئے، بڑی بڑی کتابیں پھر بعد میں نازل ہوتی گئیں۔ اور اس ایسے سمجھیں جیسے آپ نئی آبادی ہو تو اس میں گورنمنٹ کے قانون نرم ہوتے ہیں، لائٹیں تھوڑی ہوتی ہیں، سڑکیں چھوٹی ہوتی ہیں، سٹاپ سائن تھوڑے ہوتے ہیں، یہ چیزیں جو ہے نا مطلب ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہوتی، نئے نئے احکام ہوتے ہیں، نئے نئے لوگ ہوتے ہیں۔ جو ہی جو ہے یہ بڑھتا جائے، تعداد بڑھتی جائے، لوگوں کے احکام زیادہ ہوتے جائیں، ان کو زیادہ چیزوں کی ضرورت پڑ جائے، نئے نئے قانون بنے، لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، ان کے سوال زیادہ ہوں، جوابات زیادہ ہوں، تو پھر وہ چیزیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ جیسے ہم یہاں جرسی سٹی میں آئے تو اس وقت لائٹیں کتنی ہوتی تھیں، سڑکیں تھوڑی ہوتی تھیں، لائٹیں تھوڑی ہوتی تھیں، 2 وے سڑکیں ہوتی تھیں، اور کوئی اتنا لمبی چوڑی سختی قانونوں کی نہیں ہوتی بعض قوانین میں اصل۔ لیکن اب دیکھو کہ اب چونکہ پاپولیشن زیادہ ہو گئی ہے تو عملہ بھی زیادہ ہو گیا ہے، اور ان کے جو ہے قانون، قاعدے، ٹیکس، ہر چیز جو ہے زیادہ ہو گئی۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے، رب تعالیٰ بھی جب اس کی مخلوق تھوڑی تھی تو احکام تھوڑے ہوتے تھے، گھر گھر میں، گاؤں گاؤں میں نبی ہوتے تھے، تو ایک ہی شریعت ہوتی، اس میں ایک، اب دیکھو چھوٹے چھوٹے پمفلٹ شائع ہوئے، نازل ہوئے، اور کئی نبی اس چھوٹے چھوٹے پمفلٹ جو صحیفے ہوتے تھے ان کو لے کر احکام جو ہے لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے یہ بڑی ہو گئی تو احکام بھی زیادہ ہو گئے۔ ویسے زیادہ امتیں نہیں، نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000 نبی کتنے؟ 1,24,000۔ لیکن جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا اپنے صحابہ کو، فرمایا کہ میں جو انبیاء کی امتوں کی تعداد ہے نا 70، میں اس کا مکمل کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی کچھ نبی وہ ہوں گے جن کے ساتھ ایک امتی ہوگا، بس ایک ہی ہوگا، کسی کے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے کسی کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ ایک ہوگا، کسی کے ساتھ 2 ہوں گے، کسی کے ساتھ چند ہوں گے، کسی کے ساتھ درجن بھر ہوں گے، لیکن 70 امتیں ایسی ہوں گی جن کی تعداد زیادہ ہے۔ سنو نا، 70 امتیں قیامت کے دن اتنی ہوں گی، ایسی ہوں گی 70 امتیں جن کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جو 70 امتیں ہوں گی نا زیادہ، ان میں آخری جو ہے نا یعنی بڑی تعداد 70 کی جو 70ویں امت ہے نا، جس کی سب سے زیادہ تعداد ہے، وہ میری ہوگی، اور وہ آپ لوگ ہوں گے مجھے فالو کرنے والے۔ یہ بھی آپ کو میں آج بتا دوں مسئلہ۔ تو
اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا، پھر اس وقت شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں لوگوں کے گناہ نہیں ہوتے تھے، نیک لوگ ہوتے تھے، تو اللہ نے پھل ایسے پیدا فرمائے کہ کوئی درخت بغیر پھل کے نہیں ہوتا تھا، کسی درخت پر کانٹا نہیں ہوتا تھا، ہاں جی، کوئی جو ہے نا پھل کڑوا نہیں ہوتا تھا۔ تو اب ہمارے اعمال نے، امتیوں کے اعمال نے، لوگوں کے اعمال نے کانٹے پیدا کر دیے، کڑوے پھل پیدا کر دیے، اور درخت بغیر پھلوں کے پیدا کر دیے۔ اگر یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی احکام پر صحیح طرح عمل کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں، تو یہ جو ہے نا جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں نا یہ نہ ہوں، اور یہ سب کچھ اسی طرح ٹھیک رہے اور لوگوں کے حالات اچھے رہیں، اس میں برکت رہے۔ لیکن چونکہ خرابیاں پیدا ہو گئی اس لیے پھر سزا بھی اس طرح رب تعالیٰ نے جس طرح فرماتا ہے نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جس شخص نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، جس شخص نے ہمارے ذکر سے منہ پھیرا، ہم اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو صاف فرما رہا ہے قرآن میں کہ اگر اس کے ذکر سے اپنا اعراض کرو گے تو پھر روزی تنگ ہو جائے گی۔ ہاں جی، تو وہ یہ بھی فرماتا ہے نا کہ جو ہے نا اگر جو احادیث میں آتا ہے کہ اگر تم لا حول کی کثرت کرو، اگر تم درود شریف کی کثرت کرو، اگر تم جو ہے نا جو آیات کریمہ ہیں ان کی کثرت کرو، اللہ کے نام لو اور یہ دعائیں کرو، یہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں بھی برکت دے گا، رزق میں بھی برکت دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا اثر ہوتا ہے۔ تو آدمی اگر اچھے عمل کرے تو اس کے رزق میں، عمر میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرماتا ہے۔ اب 104 صحیفے تھے تو اس میں 100 جو تھے نا وہ تو چھوٹے اسکرپچر تھے اور 4 بڑی کتابیں تھیں۔ ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جو ان کی بڑی امت تھی، تورات۔ اس کے بعد جو ہے نا زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، وہ 150 شعر ہے، یہ جو گاتے ہیں نا اس میں چرچوں میں، تو یہ داؤد علیہ السلام کی زبور ہے۔ ہاں جی، اور جو ہے اس کے بعد انجیل نازل ہوئی۔ ہاں جی، انجیل جو ہے اس کی بھی 104 کتابیں تھیں۔ انجیل کتنی تھی؟ 104 کتابیں تھیں انجیل کی، لیکن انہوں نے جو ہے نا صرف 4 اس میں رہنے دیں۔ پہلی جو ہے میتھیو، ہاں جی، متی جس کو بولتے ہیں میتھیو، دوسری جو ہے وہ جو ہے سینٹ لوک ہے غالباً، نہ مارک ہے، دوسری مارک ہے، اور تیسری سینٹ لوک ہے، اور چوتھی سینٹ جان ہے، یوحنا جس کو بولتے ہیں۔ تو پہلی متی ہوگی میتھیو، سینٹ میتھیو، دوسری جو ہے وہ سینٹ مارک ہے، ہاں جی، جس کو بولتے ہیں مرکس، اور تیسری جو ہے وہ سینٹ لوک ہے جس کو لوکا بولتے ہیں اردو میں، اور چوتھی جو ہے وہ اردو میں یوحنا اور انگلش میں اس کو سینٹ جان کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ 4 بائبلیں رکھ لیں اور باقی جو تھی نا ان کو ایسے نظر انداز کر دیا۔ لیکن اس میں اصل جو تھی نا ایک، وہ تھی سینٹ برنباس، اس کو تو انہوں نے بالکل ہی غائب کر دیا، سینٹ برنباس کو۔ یہ ان میں سے سینٹ میتھیو میں، سینٹ لوک میں، سینٹ مارک میں، سینٹ جان میں کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد نہیں ہے۔ کسی نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نہ دیکھا ہے نہ شاگرد ہے۔ جو سینٹ برنباس تھا یہ حضرت کا اصل شاگرد تھا۔ اس کی بائبل آج بھی ملتی ہے سینٹ برنباس کی۔ یہ دیکھو نا، ہم نام ہاسپٹلوں کے دیکھتے ہو نا، برنباس، یہ انہی کے نام پر ہے۔ حضرت شیخ جو سینٹ برنباس ہیں ان کے نام پر جو ہے نا یہ ہاسپٹل ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل شاگرد تھے، اور ان کی کتاب آج بھی موجود ہے، اور میرے پاس بھی وہ کتاب موجود ہے حضرت اس کی سینٹ برنباس کی انگلش میں،
آج بھی ان سینٹ برنباس کی کتاب، اس میں جو برنباس کتاب ہے اس میں نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی احمد اور محمد آج بھی موجود ہے اس کتاب میں موجود ہے۔ اس میں وہ ساری پیشین گوئیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئی ہیں وہ اس کتاب میں ساری کی ساری موجود ہے۔ تو انہوں نے ان کو ایک سائیڈ پر کر دیا، کوئی آدمی ان کی بائبل کو یہ عیسائی ماننے کو تیار نہیں ہے، بالکل نہیں تیار، اور وہ اصل حالت میں موجود ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، ساری چیزیں من و عن اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ چلو ان کو تو چھوڑا، تو 4 بائبل ہیں کرسچن کے پاس، ان کو تو پھر صحیح مان لیتے نا، ان کو تو صحیح مان لیتے جنہوں نے حضرت کو دیکھا بھی نہیں، وہ اس وقت میں نہیں تھا۔ اور اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد انجیل لکھی گئی، تو کتنی صحیح ہوگی جو 70 سال بعد لکھی گئی۔ اب آئیے قرآن کی طرف۔ قرآن مجید جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ بات نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کا ذمہ لیا ہو، نہیں ذمہ لیا، تو وہ اصل زبان میں وہ کتاب موجود ہی نہیں ہے۔ نہ آپ کو بائبل ملتی، نہ تورات ملتی ہے اصل زبان میں، نہ زبور ملتی ہے اور نہ انجیل ملتی ہے۔ اور انجیل جو ہے وہ تو نازل بھی سریانی زبان میں ہوئی تھی، تو سریانی زبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سریانی تھی، اور یہ آسمانوں کی زبان ہے۔ سریانی زبان جو ہے فرشتے آپس میں جو بات کرتے ہیں سریانی زبان میں کرتے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جنت کی زبان سریانی ہوگی، فرشتوں کی زبان سریانی ہے، اللہ جو احکام نازل فرماتا ہے وہ سریانی میں نازل فرماتا ہے، قبر میں زبان سریانی ہوگی۔ یہ شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ، سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے۔ اگرچہ بہت سارے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سوال جواب ہوگا، جنت کی زبان عربی ہوگی، ہاں جی، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ انجیل جو ہے یہ سریانی زبان میں نازل ہوئی، لیکن آج سریانی کہیں بھی نہیں ہے، بالکل نہ کوئی بولتا ہے اور نہ کسی کو آتی ہے اور نہ وہ زبان کسی کے پاس موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بائبل تھی وہ بعد میں جو ہے نا وہ 3 زبانوں میں شروع میں منتقل ہوئی، عبرانی میں، ارمنی میں، اور جو ہے نا یہ جو گریک ہے اس زبان میں یہ پہلے بائبل جو ہے غالباً ان 3 زبانوں میں آئی۔ اس کے بعد پھر دنیا کی ہر زبان میں بائبل آ گئی، دنیا کی ہر زبان میں بائبل آ گئی۔ اب قرآن مجید کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اس کو دیکھ لیں کہ اس کی حفاظت کے کیسے طریقے آ گئے۔ اس کی حفاظت کے وہ طریقے آئے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں جی، یعنی آج کے اس گئے گزرے دور میں جب کہ لوگوں کا شوق قرآن مجید کی تلاوت سے ہٹ چکا ہے، آج بھی دیکھو کہ اتنی تعداد میں حفاظ موجود ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھے۔ اگرچہ لوگ جو ہے نا تلاوت سے یا قرآن کی تعلیم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن حافظوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حافظ موجود ہیں، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے حافظ بنے ہیں، لیکن حافظ موجود ہیں۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی ملک کے حافظ کو لے لیں اور کسی دوسرے ایک کونے کا حافظ لے لیں، دوسرے کونے کا حافظ لے لیں، ان کو جب پڑھیں گے تو ان میں کسی قسم کا کوئی ایک زبر زیر کی بھی آپ اس میں کمی بیشی نہیں دیکھیں گے۔
قرآن مجید کے نسخے آپ لے لیں، آپ رشیا کا چھپا ہوا لے لیں، پھر ادھر جو ہے چائنا کا چھپا ہوا لے لیں، امریکہ کا پرنٹڈ لے لیں، کسی ایشیا و مشرق وسطیٰ کا یا کسی افریقہ کی کنٹری کا قرآن مجید لے لیں، ان کو جب میچ کریں گے نا کسی بھی قرآن مجید کے ساتھ تو آپ کو وہی رسم الخط، وہی طریقہ جو تھا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں لکھنے کا، سبحان اللہ، اسی انداز میں قرآن مجید لکھا ہوا ہوگا۔ یعنی آج جیسے انگلش جو ہے ہر دور میں اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، برٹش انگلش اور ہے، دوسرے ملکوں کی انگلش اور ہے، امریکہ کی انگلش اور ہے، اور اس میں امپروو کرتے ہیں جی۔ جو پرانا ورژن ہے اس کو چھوڑ دو، اب یہ نیا طریقہ ہے انگلش کا، یہ نئے الفاظ ہیں، یہ نئی اس کی جو ہے اس کی جو ہے تعریف ہے، یہ نیا الفاظ ہیں، یہ وہ پرانی انگلش تھی، یہ نئی انگلش ہے۔ اب بائبل کو دیکھ لیں، بائبل آپ پڑھیں تو بائبل کے اندر جو انگلش ہے نا وہ بہت پرانی ہے، جو سمجھ بھی نہ آنے والی ہے، یعنی لفظ پڑھے ہی نہیں جاتی، اتنے مشکل ہیں اس کے۔ اور جو موجودہ جو لوگ بولتے ہیں ان کی انگلش اور ہے، وہ پرانی انگلش ہے وہ اور ہے، لیکن قرآن مجید دیکھ لو 1400 سال پہلے جیسے حضرت عثمان غنی نے لکھوایا تھا نا، جو عربوں کی کتابت تھی، آج بھی اسی طرح وہ الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ کسی کو حکم نہیں کہ وہ جو ہے سٹائل لکھنے کا وہ چینج کر دو، وہ آپ چینج نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، جہاں الف اقصا لکھا ہوا ہے، ہا لکھی ہوئی ہے، واو لکھی ہوئی، جس طرح سے لکھا ہوا ہے نا، اگرچہ اس کے نئے نئے طریقے آ چکے ہیں، لیکن کوئی شخص قرآن کی کتابت کو چینج نہیں کر سکتا خط عثمانی سے، اس پر اتفاق ہے علماء کا۔ یہ قرآن کی حفاظت ہے، یہ قرآن مجید کی حفاظت ہے۔ اب آپ دیکھ لو کہ ایک ایک مسجد میں حافظ کے پیچھے سامع ہوتا ہے، کئی مسجدوں میں تو کئی سامع ہوتے ہیں، کئی جگہ کئی حافظ ہوتے ہیں جو بیچارے پھرتے ہیں کہ ہمیں مصلی سنانے کی جگہ مل جائے، جگہ نہیں ملتی، اتنے حفاظ ہو چکے، مسجدیں کم ہو گئی ہیں، حافظ زیادہ ہو گئے۔ ہاں جی، تو یہ قرآن کی ایک حفاظت کا طریقہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ محفوظ ہے۔ پھر جو ہے نا جہاں بھی کوئی غلطی آتی ہے تو اگر کسی مسٹیک ہو جاتی ہے کتابت سے یا چھاپے خانے میں، تو فوراً ان کو جو ہے نا نمبر پہنچا دیا جاتا ہے جی کہ یہ غلطی ہے، اس کو درست کرو۔ اور ایک ایک قرآن کے پرنٹ کرنے کے لیے آپ سائڈ پر دیکھ لیں، پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ جی اس کے فلان کہتے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بغور پڑھا ہے، اور ہم جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے، ہر گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ جی اس کا جو تصحیح کرنے والے ان کا سرٹیفکیٹ لگا ہوتا ہے۔ ہاں جی، اب آئیے کہ یہ تو قرآن مجید کا حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ پاک میں، آپ کو بھی یاد تھا، صحابہ نے بھی بوڑھی عمر میں، بڑی عمر میں انہوں نے بھی یاد کر لیا۔ پھر ہر صحابی کے پاس جو ہے نا قرآن مجید اور احادیث لکھی ہوئی اس کے بستے میں ہوتی تھی، جتنا بھی کسی کو یاد ہوتا، کوئی پتھروں پر لکھ لیتا، کوئی کاغذوں پر لکھ لیتا، کوئی چھیل اس کے کھجور کے پتوں پر لکھ لیتا، کوئی جانور کی ہڈیوں پر لکھ لیتا، کوئی جو ہے نا چمڑے پر لکھ لیتا۔ ہاں جی، یہ مختلف طریقے تھے، لیکن ان کو یاد بھی ہوتا اور ان پر بھی لکھا ہوا ہوتا، اتنا شوق تھا ان کو۔ تو صحابہ، حضور کے صحابہ، بہت سارے صحابہ حافظ تھے، بہت سارے۔ انصار میں حضرت ابی بن کعب حافظ تھے، حضرت زید بن ثابت حافظ تھے، اسی طرح دیگر صحابہ، ابو درداء حافظ تھے۔ ہاں جی، اور خلفاء راشدین میں یہ سارے حافظ تھے، ابو بکر صدیق حافظ تھے، حضرت عمر حافظ تھے، حضرت عثمان غنی حافظ تھے، حضرت علی المرتضیٰ حافظ تھے۔ ہاں جی، تو بے شمار حفاظ تھے صحابہ کے دور میں، بے شمار حفاظ تھے، اور انہوں نے جب ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں پورا قرآن جمع کرا دیا تھا، لیکن اس کو کتاب کی شکل میں نہیں تھا، سارا جمع تھا، سارا لکھا ہوا تھا، چاہے وہ ہڈیوں پر تھا، وہ کھجور کے پتوں پر تھا، جیسے بھی تھا، لیکن کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ جب جنگ یمامہ میں 700 کے قریب حفاظ شہید ہوئے، 700 کے قریب، اتنے حافظ تھے، اندازہ لگائیے۔
ہاں جی 700 قریب حفاظ جب شہید ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ دیکھو یہ قرآن ہم سے ضائع ہو جائے گا تو اس کو محفوظ کر لیں، کتابت کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ کیف افعل ما لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کروں جو نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کیا، یعنی کتابت کی شکل میں اور کتاب کی شکل میں جیسے آپ نے نہیں بنایا تو میں کیسے کروں۔ حضرت عمر کو ان کو دلائل دیتے رہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، لیکن آخر کہتے ہیں کہ حتیٰ شرح اللہ صدری کما شرح صدرہ، عمر اللہ نے میرا سینہ کھول دیا جیسے حضرت اللہ نے عمر کا سینہ کھول دیا تھا۔ اب دو مل گئے۔ اب انہوں نے سب مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ زید بن ثابت انصاری جو حافظ ہیں ان کو بلایا جائے کہ ان کی سپرویژن میں یہ قرآن مجید جمع کیا جائے۔ جب ان کو بلایا تو انہوں نے یس بین نہیں کہا کہ خلیفہ وقت کا حکم ہے تو یس سر کر کے کہتے جی جو آپ کا حکم۔ انہوں نے بھی کہا کہ کیف افعل ما لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو میرے لیے پہاڑ کا اٹھا کر دوسری جگہ رکھنا آسان ہے، لیکن یہ کام میرے لیے مشکل ہے کہ میں وہ کام کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اسی پر بحث ہوتی رہی یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر و عمر، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا جیسے ابو بکر اور عمر کا سینہ کھولا تھا۔ پھر متفق ہو گئے۔ اب قرآن مجید جو ہے نا وہ جمع ہونا شروع ہوا۔ تو جمع کیسے ہوا؟ انہوں نے کرائٹیریا یہ رکھا کہ 2 صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، کم از کم ہر آیت پر 2 صحابہ جو ہے نا یہ گواہی دیں کہ ہم نے یہ آیت سنی ہے، ہم نے سنی ہے حضور سے یا ہم نے کسی صحابی سے سنی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ یعنی اس طرح کی جب وہ اب قرآن مجید نے بھی تو 2 گواہ رکھے ہیں نا ہر کام میں، تو 2 گواہ اور وہ بھی صحابہ کسی آیت پر جب گواہی دیتے تو، اور جہاں ایک صحابی تھا نو میٹر کوئی تھا انہوں نے اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا۔ دیکھنے قرآن مجید جمع ہو رہا ہے۔ مسجد نبوی کے دروازے پر حضرت زید بن ثابت، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق مسجد کے دروازے پر بیٹھتے اور لوگوں سے پوچھتے کہ کس کو قرآن یاد ہے، کس نے جو ہے نا آیت سنی ہے۔ تو اتنے اہتمام سے قرآن جمع ہوا۔ جب حضرت عمر نے کہا کہ ایک آیت ہے میرے پاس کہ الشیخ و شیخت و اذا زانا یا فرجموہا، تو انہوں نے کہا جی دوسرا گواہ لائیے۔ گواہ نہیں لائے تو آیت نہیں لکھی گئی۔ اسی طرح کسی اور نے کہا نہیں لکھی گئی کیونکہ دوسرا گواہ نہیں ہے۔ میں اس پر بھی آپ بات کرتا ہوں کہ کیا پھر قرآن میں وہ آیت نہیں ہے؟ یعنی اعتراض پھر آتا ہے نا کہ پھر قرآن بھی مکمل نہیں ہے اگر اس میں آیت نہیں ہے تو۔ ہاں جی، پھر حضرت حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سنی ہے جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تو ان کا گواہ لاؤ، گواہ تو میرے پاس نہیں ہے، میں اکیلا تھا جب سنی ہے۔ تو اس پر کافی دیر بحث ہوتی رہی، لوگ اٹکے رہے بھئی یہ ایک گواہ ہے، تو کسی نے کہا ارے یہ ایک گواہ کیسے ہیں، یہ تو وہ ہیں جن کی گواہی حضور نے 2 کے برابر کی ہے۔ ہاں جی، وہ جب گھوڑا خریدا تھا حضور نے تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ ہاں جی، تو آپ نے فرمایا تو اکیلا ہے، تو تھا ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جب میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، قرآن پر ایمان لاتا ہوں، آپ کی نبوت رسالت پر ایمان لاتا ہوں، تو میں نے کس سے سنا؟ آپ کی زبان سے سنا ہے، تو میں اب آپ کی زبان پر گواہی نہ دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیری شہادت 2 کے برابر ہو۔ تو یہ قرآن جی کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اب بہت ساری ایسی مثالیں آتی ہیں، جیسے کہ حضرت ایک صاحب جو تھے وہ چاشت پڑھ رہے تھے، انہوں نے قرآن مجید کی آواز تلاوت کر رہے تھے کہ
تو حضرت عمر نے جب سنا تو ان کو لگا کہ یہ تو اور کار پڑھ رہے ہیں. انہوں نے گلے سے پکڑا اور حضور کے پاس لے کر آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید میں سنا میں نے, یہ تو کوئی اور چیز پڑھ رہا ہے. ہاں جی. آپ نے فرمایا سنا. اس نے سنایا تو فرمایا عمر کو کہ تم سناؤ. پھر انہوں نے سنایا. دونوں کا اختلاف تھا, وہ اور قرأت میں پڑھ رہے تھے, وہ اور قرأت میں پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا تم دونوں صحیح ہو, تم دونوں صحیح ہو. تو اس طرح کی واقعات بہت آتے ہیں. میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کو کسی زندگی میں کسی موقع پر کوئی آدمی آپ سے یہ سوال کرے کہ تمہارا قرآن بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ اختلاف تھا, صحابہ نے اس میں جمع نہیں کیا. یہ تو جیسے آتا ہے نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی جب نازل ہوا تو قرآن نازل ہوا قریش کی زبان پر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قبیلوں کو اجازت دے دی کہ تم اپنی اپنی زبان میں قرآن پڑھ سکتے ہو, اپنی اپنی لینگویج میں تم قرآن پڑھ سکتے ہو. تو اب وہاں جو ہے لوگوں کا جو ہے نا طریقہ تجوید کا, پڑھنے کا, قرأت کا وہ مختلف تھا. مثلاً ہم پڑھتے ہیں نا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ, تو وہ ایک قبیلہ تھا وہ پڑھتا تھا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ, یعنی یا کے نیچے زیر. انت تعلم انت تعلم. ہاں جی. یہ لمون تعلمون تعلمو یہ لمو اے لمو نے لمو, یعنی وہ جو حرف عطین ہے, حرف عطین کے نیچے وہ زیر پڑھتے تھے. حرف عطین کہتے ہیں جو مضارع کے چار ہے نا, یا تا الف نون, یہ ان کا حرف عطین کہتے ہیں جو مضارع میں آتے ہیں نا. یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلنا تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلین کہ تفعلون تفعلان تفعلنا افعلو نفعلو. تو یہ جو ہے نا جو 14 سیغے ہیں نا مضارع کے, تو اس میں 4 حروف ہیں, یا تا الف نون یہ آتے ہیں, 4 حروف, ان کو حرف عطین بولتے ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے نا اس کے نیچے زیر پڑھتے تھے, یہ لمون تے لمون اے لمون اے لمون. تو آپ نے ان کو بھی اجازت دی تھی. کچھ قبیلے جو تھے وہ جو ہے نا لام تعریف کا, اس کو لام تعریف کا آتا ہے عربی زبان میں, تو وہ لام تعریف کی جگہ میم تعریف کا پڑھتے تھے. لام کی جگہ جہاں جہاں لام آتا ہے نا تعریف کا, لام تعریف کا, وہاں وہ میم پڑھتے تھے تعریف کا. تو اس کا وہ میم معنی صحیح ہوتا تھا, معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, چاہے تے لمون پڑھو یا لام کی جگہ میم پڑھو, میم کی جگہ لام پڑھو, کیونکہ پتہ ہے کہ یہ قرأت ہے قبیلوں کی, لیکن جو ہے نا اس میں معنی میں کوئی غلطی نہیں آتی. جیسے حدیث پاک ہے نا, لیسا من البر الصیام فی السفر. یہ لیسا من البر, یہ لام ہے من البر پر, جو لام ہے نا بر پر, یہ لام تعریف کا ہے, الف لام تعریف کا. یعنی جیسے آتا ہے نا الحمد پر الف لام, یہ بھی الف لام تعریف کا ہے. تو من لیسا من البر یعنی نیکی نہیں, یہ نیکی نہیں ہے. الصیام یہ بھی لام تعریف کا ہے کہ روزہ رکھنا فی السفر, سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے لمبا سفر کرنا ہے اور آپ جو ہے روزہ رکھنے پہ تنگ پڑ جائیں کہ دن جو ہو جائے 48 گھنٹے کا, اور تم جو ہے روزہ رکھ کے جا رہے ہو, تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم تکلیف میں ہو. تو نیکی کیا ہے کہ تم رمضان روزہ نہ رکھو, اس کی قضا کر لو. سمجھے نا میری بات؟ تو یہ فرمایا کہ لام تعریف کی جگہ وہ میم پڑھتے تھے. وہ کیا پڑھتے تھے؟ لیسا من برم سیام و فم سفر. لیسا منم برم سیامہ فم سفر, کہ تم جو ہے نا یہ لام جگہ نہیں. تو یہ جگہ پورے قرآن میں جہاں بھی لام تعریف کا آتا ہے وہ میم پڑھتے تھے, تو آپ نے ان کو بھی منع نہیں فرمایا. اسی طرح کئی ایک مقامات پر جو ہے نا وہ اپنی اپنی تجوید میں پڑھتے تھے, تو آپ نے اجازت دی تھی, جیسے آپ نے ان کو اجازت دی. جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا, آرمینیا کی جنگ ہوئی,
اور اس میں حضرت حضور کے صحابی جو تھے ان کو انچارج بنایا گیا، غالباً حضرت حذیفہ تھے۔ تو جب وہ گئے تو وہ جب اب اسلام پھیل چکا تھا عرب سے باہر، تو جب ایک صحابی جو ہے وہ لام کی جگہ میم تعریف کا پڑھتا ہے، دوسرا لام پڑھتا ہے، ایک تے لمون پڑھتا ہے، ایک یہ لمون پڑھتا ہے، دوسرا تا لمون پڑھتا ہے، تو اس طرح جب یہ 12 قبیلے اپنی اپنی لینگویج میں جب قرآن پڑھتے ہیں تو جب وہ باہر جائیں گے تو اپنے شاگردوں کو اس طرح ہی سکھائیں گے نا۔ جو آتا ہے ان کو یہ تو جب آرمینیا کی جنگ ہوئی تو خیموں میں جب حضرت حذیفہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے تو قرآن غلط پڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے تو قرآن غلط پڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے تو قرآن غلط پڑھ رہا ہے، تو قرآن غلط پڑھ رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے صحابی سے فلاں صحابی سے سنا ہے، اس نے حضور سے سنا، کہ میں نے بھی فلاں صحابی سے سنا، اس نے حضور سے سنا۔ تو جب یہ جھگڑا ہوا تو حضرت حذیفہ آئے، انہوں نے کہا عثمان غنی کو، خلیفہ وقت، اس قوم کو بچا لیجئے، اللہ اس قوم کو بچا لی۔ بچا لیجئے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ چونکہ قرآن لغت قریش پر نازل ہوا ہے، اس لیے جو نسخہ حضرت حفصہ کے پاس ہے نا، وہ صحیح۔ ہاں جی، جب حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن جمع فرمایا تھا نا، تو وہ نسخہ ایک ہی تیار کیا تھا کتابی شکل میں، اور وہ کس کے پاس تھا؟ حضرت حفصہ کے پاس تھا۔ فرمایا وہ منگاؤ۔ وہ منگایا حضرت عثمان غنی نے، اور آپ نے 7 نسخے تیار کرائے اس کے، اللہ اور جب تیار کرانے کے بعد آپ نے ایک ایک نسخہ گورنر ہاؤس میں بھیج دیا، ایک مدینہ منورہ میں، ایک مکہ معظمہ میں، ایک بغداد میں، ایک مصر میں، ایک سیریا میں، دمشق میں۔ تو یہ جتنے بھی وہ تھے نا بڑے بڑے جو علاقے تھے، جو گورنر ہاؤس تھے، آپ نے ایک ایک نسخہ وہاں بھیج دیا اور فرمایا اس کی کاپی کر کے نا اب آگے تقسیم کر دو۔ اور اس کے علاوہ جو باقی نسخے تھے نا جو مختلف زبانوں کے تھے، ان کو آپ نے جلوا دیا۔ جو الزام ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے قرآن جلایا، یا پر الزام آتا ہے، تو آپ نے اس کو ایسے جلایا نہیں تھا۔ آپ نے اس کو پہلے جو ہے نا اس کو پانی میں بھگوا تاکہ اس کی سیاہی مٹ جائے، اس کی سختی ختم ہو جائے، پھر آپ نے اس کو جلوا دیا اور راکھ جو ہے اس کو آپ نے دفن کرا دیا یا آپ نے پانی میں بہا دیا۔ تو آپ نے ایکچولی امت کو بچایا۔ اب وہ حضرت عثمان غنی جو اس وقت کتابت نہیں نا کہ صحابہ کرام کو لکھوایا کہ قرآن لکھو، وہ آج تک یہ کتابت جو ہے نا آج تک وہ محفوظ ہے۔ تو قرآن ایسے محفوظ ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب سوال رہا کہ حضرت عمر نے یا حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں نا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ قرآن نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود جیسا آدمی، کتنے عظیم صحابی، یہ قرآن نہیں ہے۔ ان کا جو گلے میں قرآن ہوتا تھا کہ یہ قرآن، یہ 2 صورتیں قرآن نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ الشیخ و الشیخۃ اضافہ انسانہ یا فرجموعہ، یہ قرآن کی آیت یہ داخل کرو، انہوں نے داخل نہیں کی گئی ان کے۔ اسی طرح اور بھی لوگوں کے پاس جو تھے تو وہ نہیں دیے گئے، کیونکہ جب کرائیٹیریا پورا نہیں ہوا، جو بڑے عظیم صحابہ جس میں عمر فاروق جیسے صحابہ بھی تھے اور دوسرے بھی تھے، جب کرائیٹیریا نہیں ہوا تو کیسے اس کو قرآن میں جمع کرتے؟ باقی رہا کہ حضرت عمر جیسے کہ نہیں لی، تم نے فلاں جیسے نہیں لی۔ بھائی غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ غلطی کو ضروری ہے کہ حضرت عمر کی وہ بات صحیح ہو یا حضرت عبداللہ بن مسعود کی بات صحیح ہو۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ نے ایک قانون بنایا ہے، تو اگر ان کے پاس دلائل ہوتے وزنی تو ان کی قرآن کو کتاب میں لکھا جاتا۔ تو جب نہیں لکھا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دلائل جو تھے دوسرے صحابہ کے پاس بڑے زیادہ تھے، اور یہ ان کا ایک خیال تھا کہ یہ چیز فلاں ہے، جس کو انہوں نے رد کر دیا، اور اگر صحیح تھی تو لے لیے گیا۔ جیسے ان کا خیال تھا کہ یہ قرآن نہیں ہے، لیکن صحابہ نے لے لیا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کوئی اور بھی گواہی کسی نے دی ہوگی تو قرآن مجید میں داخل کر دی۔ یہ قرآن مجید اس طرح کر کے محفوظ ہوا۔ اب ایک بات یہاں افسوسناک بات یہ ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو موجودہ قرآن ہے، یہ قرآن جو ہے نا ابو بکر اور عمر نے بنایا، اور یہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے۔
یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، اس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی کتابوں میں ہے کہ یہ اصل قرآن نہیں، اصل قرآن جو تھا وہ 40 پارے کا تھا، تو 10 پارے جو ہے نا ابو عثمان غنی کی بکری کھا گئی، اور جو ہے نا حضرت علی نے قرآن جمع کیا تھا، حضرت فاطمہ نے قرآن جمع کیا تھا۔ اصل قرآن وہ ہے، انہوں نے شیخین صحابہ نے اس قرآن کو مسترد کر دیا اور نہیں لیا، اور یہ قرآن جو ہے نا یہ اصل نہیں ہے۔ اصل قرآن جو ہے نا پھر امام مہدی جو ہے وہ غار میں لے کر چل گئے۔ امام مہدی جو تھے وہ 4 سال یا 5 سال کی عمر میں وہ قرآن لے کر غار میں چلے گئے، اور ان کی 2 غیبتیں ہیں، ایک غیبت صغریٰ ہے، ایک غیبت کبریٰ ہے، یعنی جو ہے نا حضرت امام حسن عسکری، یہ ان کے صاحبزادے ہیں حضرت امام مہدی، اور یہ جو ہے نا 4-5 سال کی عمر میں غار میں چلے گئے اور اس کے بعد نہیں نکلے۔ تو شیعہ کی کتابوں میں یہ بات ہے، میں یہ تفصیل آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ظاہر ہے میرا درس بھی رہے گا، لوگ بھی سنیں گے جب تک رہے گا، اور آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے میں لے کے جا رہا ہوں، جب دنیا میں 11 شیعہ صحیح عقیدے والے آ جائیں گے تو میں قرآن لے کر باہر آ جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی تک 11 شیعہ دنیا میں نہیں آئے جن کا صحیح عقیدہ ہو، اس لیے امام مہدی وہ قرآن لے کر نہیں آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے وہ غار دیکھی، اب اس دفعہ سے عراق گئے نا، تو جب ہم عسکرین میں گئے جہاں حضرت امام حسن عسکری اور ان کے والد گرامی حضرت امام علی نقی ان کا مزار ہے، اور نرجس جو ہے امام مہدی کی جو غالباً والدہ ہیں ان کا مزار ہے، ان کا، اور 4 مزارات ہیں، اور 5ویں غار ہے امام مہدی کی۔ ہم نے اس غار کو بھی دیکھا جس غار میں گئے، بہت گہری تھی، ہم تو تھک گئے، ڈر بھی گئے، کیونکہ ہارٹ کے مریض ہیں نا تو زیادہ گہرائی میں جانے سے ڈر لگتا ہے۔ تو وہاں گئے، بہت نیچے، حالانکہ بڑی روشنی تھی، سیڑھیاں بہت اچھی تھیں، لوگ بھی کافی تھے، لیکن بہرحال ہم گئے تو ہم نے دیکھا وہ غار جو ہے نا بہت نیچے، بہت پتہ نہیں کتنے منزلیں نیچے، کتنی منزلیں نیچے، اور جو ہے نا اس کے سیڑھیاں، اور پھر اس کے اندر آگے ایک لوہے کی پلیٹ لگی ہے، اس میں لکھا کہ اس کے نیچے غار، اس کے آگے غار ہے جس میں امام مہدی گئے ہیں اور نہیں آئے۔ تو 14 ان کی 2 غیبوبت ہیں۔ ایک غیبت ہے کہ وہ جو ہے نا 14 سال کے لیے غائب ہوئے، یہ چھوٹی غیبوبت ہے، غائب ہونا ان کا 14 سال کے لیے۔ دوسری غیبت ہے کہ وہ 14 سال کے بعد ایسے غائب ہوئے کہ اب آئیں گے، جس مہدی کا شور نہیں ہے کہ امام مہدی آ رہے ہیں، امام مہدی آ رہے ہیں، فلسطین میں آ رہے ہیں، پاکستان میں آ رہے ہیں، انڈیا میں آ رہے ہیں، کوئی انکار کرتا، سارے جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو عقل نہیں ہے، نہ سمجھ ہے کسی کو کہ امام مہدی کے آنے کا کیا وقت ہے، کیا تعلیم ہے، کیا چیز ہے، ان کے کون سی علامات ہیں، کب آئیں گے کب نہیں آئیں گے، کسی کو نہیں پتہ۔ سب جو ہے نا ایسے ماری جا رہے ہیں، اپنے عقل کی ماری جا رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار ہو یا زید عمر بکر جو بھی ہو نا، کہ امام مہدی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، امام مہدی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو ہم نے وہ دیکھی وہ جگہ۔ تو ایک تو ہے 14 سال کا۔ اب شیعہ کی کتاب اصول کافی، شیعہ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ اصول کافی، فروع کافی، یہ کتابیں جس نے لکھی ہے نا اصول کافی۔ اصول کافی کے بارے میں ہے کہ یہ بندہ جو ہے اصول کافی لکھنے والا ہے، یہ اس دور کا ہے جب امام کی غیبت صغریٰ تھی، جب 14 سال کا دور تھا نا، اس وقت لکھی انہوں نے۔ اور جب لکھی انہوں نے تو وہ کتاب لکھتے، اور 4 آدمی تھے بقول شیعہ کے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، شیعہ کی بات کر رہا ہوں، 4 آدمی تھے جن کا ڈائریکٹ حضرت امام مہدی سے رابطہ ہوتا تھا۔ وہ جا کر ملتے تھے، امام صاحب ان کو ملتے تھے، تو جو بھی آپ نے حکم نافذ کرنا ہوتا، کس نے پوچھنا ہوتا، ان 4 آدمیوں کے تھرو ہوتا تھا۔ تو یہ کتاب جو ہے نا اصول کافی یہ لکھنے کے بعد وہ کتاب جو ہے نا ان لوگوں کو دیتے، آپ وہ 4 آدمی جو ہے نا وہ حضرت کے پاس لے جاتے کتاب، حضرت اس کتاب کو دیکھتے، پڑھتے، اور فرماتے کہ یہ ہمارے شیعہ کے لیے کافی ہے،
یہ ہمارے شیعہ کے لیے کافی ہے. اس لیے اس کا نام کیا ہو گیا؟ اصول کافی. اصول کافی. تو جو 20 سال میں وہ اصول کافی لکھی گئی. کتنے سالوں میں؟ 20 سال. 20 سالوں میں اصول کافی لکھی گئی. اور جو ہے نا وہ ہے جو امام مہدی کی تسلیم شدہ کتاب ہے. وہ میرے پاس 2 نسخے ہیں. ایک میں ابھی عراق سے لایا ہوں, ایک مجھے وہ بروکلین کے وہ جو تھے شیعہ امام, کیا نام تھا ان کا, سندرالوی صاحب, ملک سندرالوی صاحب, انہوں نے مجھے دی. میں نے ان کا کہا مجھے کتاب چاہیے اصول کافی, تو ان کا میں اپنی دے رہا ہوں آپ کو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو 2 میرے پاس ہیں. تو یہ وہ کتاب ہے جو امام مہدی کی تسلیم شدہ, اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے شیعہ کے لیے کافی ہے, اس وقت لکھی گئی کتاب. اس کے بعد امام صاحب غائب ہو گئے, اور وہ قرآن جو ہے نا, اصل قرآن جو شیعہ کا اصل قرآن ہے, وہ لے کر چلے گئے. اور انہوں نے کہا جب 11 شیعہ ہو جائیں گے نا دنیا میں, تو میں یہ قرآن لے کر واپس آؤں گا. اب نہ شیعہ 11 ہوئے نہ آپ باہر آئے. اور دوسرا جو ہے نا, ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی 5 سال کی عمر میں آپ اس غار میں چلے گئے اور واپس نہیں آئے. ہمارا عقیدہ جو ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ 11 امام جو ہے نا, 11 امام وہ حضرت امام حسن عسکری تک ہیں. اس کے بعد یہ ہمارا کلیم نہیں ہے کہ وہی امام مہدی ہیں جو قیامت کے قریب آئیں گے. جب اب عراق جائے نا, تو ہر مزار پر, شیعہ کی مزار پر, کربلا شریف میں, نجف اشرف میں, عسکرین میں, جہاں بھی اماموں کے مزارات پر آپ جائیں نا, تو وہاں لکھا ہوتا ہے عجل یا امام الزمان, عجل یا امام الزمان. ہم تو چونکہ عربی تھوڑی بہت جانتے ہیں نا, تو ہمیں پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے, اور کسی کو کیا پتہ. تو لکھا کہ اے امام وقت زمانے کے, وقت کے امام, دنیا بڑی پریشان ہے, آپ کے انتظار میں ہے, آپ جلدی تشریف لائیے. یا ہر مزار پر لکھو عجل یا صاحب الزمان. خیر, ہمارے نزدیک وہ امام نہیں ہیں جو شیعہ جن کو کہتے ہیں کہ یہ آئیں گے اور یہ ان کا آخری وقت ہے آنے کا. ہمارا نظریہ یہ ہے, جیسا کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے, کہ امام مہدی آئیں گے ضرور, لیکن یہ وہ نہیں ہیں جو امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں. کیوں؟ ان کا نام محمد نہیں ہے, ان کے والد کا نام عبداللہ نہیں ہے, ان کی ماں کا نام آمنہ نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام کی جو حدیث ہے وہ ہے کہ آپ کا نام محمد ہوگا, اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا, ماں کا نام آمنہ ہوگا, اور آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے, یہ آپ نے فرمایا ہے. اور آپ جب آئیں گے تو آپ اس وقت جو ہے مکہ مکرمہ میں لوگ آپ کو پہچانیں گے, اور عام آدمی نہیں پہچانے گا, ابدال پہچانیں گے. امام مہدی کو کون پہچانے گا؟ ابدال پہچانیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں. ہاں جی, ایرا غیرہ نتھو خیرہ, ہر آدمی جو ہے نا اس کو نہیں کہے گا کہ یہ امام مہدی ہیں. جیسے اعلان ہوتا ہے 20 دفعہ تو اعلان ہو چکا, 1400 میں بھی اعلان ہوا کہ یہ امام مہدی, اس کے ہاتھ پر بیعت کرو. جو سعودیہ کے میناروں پر چڑھ گیا, پھر اس کو جو ہے پاکستانی اور دوسری آرمی نے جن کو مار کا ختم کر دیا. وہ بھی, اس نے بھی تو کہا تھا میں امام مہدی ہوں. اسی طرح ریاض میں ایک آدمی تو اس نے کہا میں مہدی ہوں, اس سوڈان میں تھا, اس نے کہا میں مہدی ہوں. پتہ نہیں کتنے مہدی ہوئے ہیں. ہاں جی, تو یہ جو ہے نا, وہ حضور نے جو فرمایا نا, وہ نشانی کسی میں پوری نہیں ہے. وہ مکہ مکرمہ میں پہچانے جائیں گے, اور ان کا ساتھ لڑنے کے لیے جو کافروں کا لشکر آئے گا, وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان دھنس جائے گا. اور پھر آپ جو ہے نا دمشق جائیں گے, مدینہ منورہ شاید اس وقت اس کی حالت کیسی ہوگی آئی ڈونٹ نو, میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اس پر. دمشق میں آپ جائیں گے اور آپ عصر یا فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہوں گے. حضرت امام مہدی ہاں, لیکن وقت ایک ہوگا, ایک اکٹھے رہیں گے. امام مہدی پہلے فوت ہوں گے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد فوت ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 40 سال عمر ہوگی فوت ہوتے وقت. 33 وہ رہ کر گئے ہیں, پہلے 7 سال اور رہیں گے, اور اس سے پہلے 40 سال پورے ہونے سے پہلے امام مہدی کا وصال ہو جائے گا. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ امت جو ہے اس کو کیا غم ہے جس کی ابتدا میں میں ہوں, جس کے مڈل میں امام مہدی ہے, جس کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہے.
سبحان اللہ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے مڈل میں آئیں گے. خیر ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ کیسا وہ امام ہے کہ جو قرآن لے کر غائب ہو گیا, جو بک آف گائیڈنس ہے. اب غور کرو نا, آپ خود شیعہ سے یا عقیدے سے ہٹ کر سوچو کہ اگر اس وقت دنیا میں قرآن نہ ہو, 1400 سال سے اگر قرآن نہ ہو تو لوگوں کا کیا عالم ہوگا؟ کسی کو ہدایت ملے گی؟ ہاں جی. تمہارے علماء نے کہا کیسا وہ امام ہے جس کو شیعہ مانتے ہیں کہ وہ قرآن لے کر غائب ہو گیا, اور ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ قرآن نہیں آئے گا, قیامت کے قریب ہی آئے گا جب 11 شیعہ ہوں گے. نہ 11 شیعہ جمع ہوں گے, نہ امام مہدی آئیں گے جلدی. تو کیا عالم ہوگا اس وقت؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ قرآن نہیں ہے تو پھر پڑھتے اس کو کیوں ہو؟ اس کو پڑھتے کیوں ہو؟ ہاں جی, پڑھتے تو اس لیے ہیں کہ اور کہاں سے لائیں؟ ایمان نہیں ہے اس پر. یہ ساری کتابوں میں لکھا, شیعہ کتابوں میں اس میں ایمان نہیں ہے. سورہ احزاب جو ہے, یہ جو سورہ احزاب 21ویں 22ویں سپارے میں ہے, وہ سورہ بقرہ سے بڑی ہے, اور اس کے اندر وہ آیتیں نکال دی گئیں جو اہل بیت کے بارے میں تھی. ہاں جی, جب یہ عقیدہ ہو, ایمان ہو, تو ایک آیت کی خیانت پورے قرآن کی خیانت ہے, ایک آیت کا منکر پورے قرآن کا منکر ہے. تو اس لیے ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ یہ قرآن بالکل صحیح ہے, اللہ نے اس کا ذمہ لیا, اور جو ہے نا حفاظ موجود ہے, قرآن موجود ہے. میں نے آپ کو کہا کہ کسی بھی علاقے سے قرآن لے لو اور اس کے دکھا دو تو یہ کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے. اس کے مقابلے میں آپ یہ عیسائیوں کا دیکھ لیں. عیسائیوں کی جو ہے نا کتاب بائبل, یہ مشہور ہے بائبل, یہ پہلے کی لکھی ہوئی ہے. آپ کے پاس جو ہے نا اردو بائبل ہے, انگلش بائبل ہے, کئی زبانوں میں بائبل ہے. آپ اس میں دیکھیں, اس میں اندر اتنی چینجز ہے, اتنی تبدیلی ہے کہ 2 فرقے جو عیسائیوں کے ہیں نا, ایک فرقہ ہے جس کو کیتھولک بولتے ہیں, ایک وہ جس کو پروٹیسٹنٹ بولتے ہیں. یہ 2 بڑے فرقے ہیں, اگرچہ اور بھی بہت سارے ہیں, یہ 2 بڑے ہیں. اب ان کو دیکھیں, جو ان کی بائبل ہے اس میں یہ جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ سینٹ برنباس, ان کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. جو اصل عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں جن نے بائبل لکھی, ان کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں. چلو جن کو مانتے ہیں ان کی بات ہم کرتے ہیں. جو ہے نا پروٹیسٹنٹ, ان کے پاس بھی بائبل ہے, اور جو کیتھولک ہے ان کے پاس بھی بائبل ہے. اب جو ہے نا میرے پاس دونوں کتابیں ہیں. یہ جو آپ نے میرے پاس سامنے ہے نا, یہ کیتھولک کی بک ہے, یہ کیتھولک کی بک ہے. اور یہ جو ہے نا دوسری والی, یہ پروٹیسٹنٹ کی ہے. یہ دونوں انگلش میں ہیں. اور یہ جو ہے اس پر تصویر ہے اس کی, یہ جو تھا پوپ ان کا, ہاں جی, پوپ جان نہیں تھا, پوپ پال جان سیکنڈ, ہاں, اس کی تصویر ہے اس کے اوپر. یہ دیکھ, یہ اس کی تصویر ہے. اور یہ جو امریکن بائبل ہے, اور یہ 1970 1987 1991 یہ اس کو بھی چھپی ہوئی ہے, فلیڈلفیا سے چھپی ہے. یہ بھی فلیڈلفیا سے چھپی ہوئی ہے. اور اس کے اندر جو دیکھیں نا, میں آپ کو زیادہ تم حوالے نہیں دیتا, یہ بک آف دانیال ہے. ہاں جی, بک آف دانیال نبی جو تھے نا, یہ ان کی بک ہے میرے پاس. اور اس کو دیکھیں, اس کا جو ہے نا باب تیسرا باب تیسرا جو ہے, اس تیسرے باب کی, دانیال نبی کے باب کی جو تیسرا باب ہے, اس کی 100 آیت ہے. کتنی آیت ہے؟ 100. اور یہ میرے پاس جو ہے نا, یہ بک ہے پروٹیسٹنٹ کی, یہ بھی کرسچن کی ہے. اور یہ میرے پاس اس کا بھی جو ہے نا دانیال بک ہے, اور اس کا جو باب تیسرا ہے نا, اس کی آیتیں کتنی ہیں؟ 30. تو کتنی آیتیں مسنگ ہیں؟ 70 آیتیں مسنگ ہیں. آپ بتائیے کہ یہ موجودہ دور میں یہ بائبل بھی پڑھی جاتی ہے,
یہ بائبل بھی پڑھی جاتی ہے. یہ میں آپ کو ایک دو مثالیں دے رہا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے نا 70 آیتیں ایک باب میں فرق ہے اس کا. اب بتائیے کہ یہ جو ہے نا پروٹسٹنٹ، یہ ان کو کافر کہتے ہیں، نہیں مانتے کیتھولک کو، اگر ڈیپلی آپ جائیں تو. ویسے تو جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ سارے بھائی بھائی ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو سارے بھائی بھائی کہتے ہیں، لیکن یہ اس کو مسلمان نہیں مانتے، اپنے عیسائی نہیں مانتے، وہ ان کو نہیں مانتے. لیکن آپ دیکھو کہ اگر قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار جو ہے وہ کفر کی طرف لے جاتا ہے، تو بائبل کی ایک آیت کا انکار کفر کی طرف نہیں لے جاتا، اور 70 آیتوں کا انکار جو ہے وہ کفر لے جاتا ہے. اور اگر قرآن کی آیت نہیں ہے اور 70 آیتیں قرآن کے اندر داخل کر رہی ہیں تو وہ بھی تو کفر ہے. ہاں جی. اس کے علاوہ یہ میرے پاس اردو میں یہ بھی ہیں، یہ بھی کتاب دو اردو میں ہے جو پاکستان کی چھپی ہوئی ہیں، یہ دو جو ہے نا انگلش میں ہیں میرے پاس، یہ یہاں کی چھپی ہوئی ہیں. اب میں بتاؤں آپ کو کہ جتنی بھی اسلامی کتابیں ہیں، قرآن مجید جیسے میں شروع میں ذکر کیا، قرآن مجید ہے، بائبل ہے، زبور ہے، یعنی جو بھی ہے تورات اور انجیل وغیرہ جتنے بھی ہیں، یہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہیں. ایک ہی وقت میں نازل ہوئی. کیسے ایک وقت میں؟ کہ خدا کتنے تھے؟ ایک خدا، اور ایک ہی نبی پر نازل ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام دو تو نہیں ہے نا، ایک ہی نبی پر ایک خدا نے ایک کتاب نازل کی. موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، ایک ہی بار نازل کی، وہ جب گئے طور پر تو کتاب لے کر آ گئے. جب خدا ایک، نبی بھی ایک اور کتاب بھی ایک، تو ایک نبی پر دو کتابیں تو نازل نہیں ہو سکتی نا. اگر دو نازل نہیں ہو سکتی تو پھر یہ اختلاف کہاں سے آ گیا؟ ہاں جی، اختلاف کہاں سے آ گیا ان تورات میں؟ حالانکہ الہامی کتاب ہے، الہامی کتاب میں تو اختلاف ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن اختلاف کیسے ہوا؟ اب میں تھوڑے سے دور چلے جائیں 1867 میں، یہ کل کی بات ہے. 1867 کو کتنے سال ہو گئے؟ 200 سال. ہاں جی، ابھی 200 سال پورے نہیں ہوئے، پونے 200 سال ہو گیا. 1867 میں جو بائبل چھپی ہے، اور دوسری اس کے بعد بائبل چھپی ہے 1904 میں. پہلی بائبل چھپی ماضی قریب میں 1867 میں، اس کے بعد چھپی 1904 میں، اور اس کے بعد جو چھپی وہ جو ہے نا 1947 میں. 1947 میں. اب 3 وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. 1867 میں بائبل چھپی، دوسری بائبل چھپی 1904 میں، اور جو ہے نا تیسری بائبل چھپی 1947 میں. اب جو بائبل چھپی 1867 میں، اس کے اندر جو ہے نا 37 آیات اس کے اندر تھیں. اس کے اندر 37 آیات اس بائبل میں تھیں جو 1867 میں چھپی ہیں، اور جو چھپی 1904 میں اس سے وہ سارے نکال دی گئی، اس میں نہیں رہی. پھر جب 1947 میں پھر چھپی بائبل، تو وہ جو نکالی گئی تھی نا، وہ پھر اس میں داخل کر دی گئی. اب پوچھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 37 آیات 1867 والی بائبل میں موجود تھیں، اور 1904 میں جو بائبل چھپی اس سے کیوں نکالی گئی؟ اس سے کیوں نکالی؟ کویسچن بنتا ہے نا، سوال بنتا ہے کیوں نکالی گئی؟ اور اگر نکالی گئی تھی تو پھر جو ہے 1947 میں جو بائبل چھپی اس کے اندر پھر کیوں لگا دی وہ؟ ہاں جی. تو اب اس کا کیا جواب ہے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں. جب علماء نے تعاقب کیا، اہل سنت کے علماء نے تعاقب کیا، تو انہوں نے کیا کہا کہ ایکچولی وہ جو آیتیں نکالی گئی تھی نا، اب ان کا پہلے تو یہاں مائیں بائیں شائیں کرتے رہے، لیکن اب آگے بھی کوئی لوگ ایسے تو نہیں ہوتے کہ جن کو آپ لالی پاپ دے کے خاموش کرا لیں. ہاں جی. تو آخر میں اس نے یہ کہا، ان کے علماء نے یہ کہا کہ اصل میں یہ آیتیں جو تھیں نا،
یہ حاشیے پر تھیں، جیسے حاشیہ نہیں لکھتے کسی کا، جیسے قرآن مجید ہے نا تو اس کے اوپر حاشیہ لکھا، حاشیے پر تھیں تو کسی نے اس کو بائبل میں شامل کر دیا۔ اب اس لیے یہ شک پڑ گیا۔ تو اب کسی کو کیوں کہتے ہو؟ نام لو نا کہ کس نے شامل کیا۔ ایک معمولی کتاب تھوڑی ہے، قرآن مجید کے اندر اگر کوئی ہیر پھیر کرتا ہے تو ہسٹری بتاتی ہے نا کہ کس آدمی نے آیتیں نکالی، کس آدمی نے اس کو داخل کیا۔ تو آپ بتائیے کہ یہ 37 آیات 1867 کی بائبل سے نکال کر، ہاں جی، جو اس میں تھیں 1904 میں، یہ 37 آیات کس نے نکالی؟ اور پھر جو ہے نا اس میں کس نے داخل کی اور کیوں نکالی اور کیوں داخل کی؟ اب میرے پاس یہ بائبل دو ہیں، جو اردو کی بھی انگلش بھی ہیں، ان پر یہ دیکھیں نشان لگے ہوئے ہمارے، یہ نشان لگے ہوئے ہیں اس میں، ہاں جی۔ اور اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1904 کی بائبل سے جو آیتیں نکالی گئی، میتھیو باب 6 آیت نمبر 13، میتھیو باب 17 آیت نمبر 21، میتھیو باب 18 آیت نمبر 11، میتھیو باب 23 آیت نمبر 14، ہاں جی، میتھیو باب 20 آیت نمبر 23، ہاں جی۔ یہ تو ہیں، یہ کتنی 5 آیات یہ ہیں جو 1904 والی بائبل سے نکال دی گئی ہیں۔ آگے مارک باب جو ہے نا اس کی آیت نمبر 16، مارک باب 9 آیت نمبر 44، مارک باب 9 آیت نمبر 49، مارک باب 11 آیت نمبر 26، مارک باب 15 آیت نمبر 28، سینٹ مارک باب 13 آیت نمبر 14، یہ اس دوسری انجیل سے نکالی گئی ہیں۔ مارک کے بعد نا سینٹ لوک آتا ہے، سینٹ لوک باب نمبر 9 اور آیت نمبر 54 اور 55۔ آگے سینٹ لوک باب 17 آیت نمبر 36، ہاں جی، سینٹ لوک باب 11 آیت نمبر 2، سینٹ لوک باب 11 آیت نمبر 3، سینٹ لوک باب 11 آیت نمبر 4۔ اب اس کے اندر آیت نکالی گئی اور جب داخل کی گئی 1947 میں تو ان میں کہتے ہیں کہ یہ الفاظ اس میں بھی نہیں ہے، ابھی بھی مسنگ ہے اس میں یہ الفاظ۔ سینٹ لوک باب 23 آیت نمبر 17، ہاں جی، باب اسی طرح باب 24 آیت نمبر 43، یہ سینٹ لوک کی تھی۔ اس کے آگے دیکھیے سینٹ جان باب 5 آیت نمبر 3، باب 5 آیت نمبر 4۔ اب اس کے اندر دیکھو کہ پوری آیت غائب ہے، میں نے ابھی مطالعہ کرتے ہوئے میں نے دیکھی، انگلش میں بھی اردو میں بھی دیکھی، اس کے اندر پوری آیت غائب ہے موجودہ انجیل میں۔ سینٹ جان باب 7 آیت نمبر 53 سے لے کر 8 باب کی آیت نمبر 11 تک وہ ساری آیتیں غائب ہیں، یعنی باب 7 کی آیت نمبر 53 وہاں سے لے کر اگلا باب 8 اس کی آیت نمبر جو ہے نا 11 تک یہ ساری آیتیں غائب ہیں۔ جب میں نے اس کو چیک کیا تو 11 پر نا جو ہے نا 53 اس کے اوپر وہ سٹار بنا ہوا ہے اور اس کے آگے کوئی آیت نہیں ہے، آگے 8ویں باب کی 11 آیتیں غائب ہیں اس کے اندر، ان کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان کے اندر غائب ہے۔ یہ جو ہے نا یہ 2 کتابیں، اس کے اندر جو میں نے آیتیں آپ کو سنا رہا ہوں نا کہ یہ غائب ہے، انہوں نے اس کا بریکٹ لگا کر تو کیا ہوا کہ یہ آیتیں مشکوک ہے، لکھی ہیں آیتیں لیکن یہ آیتیں مشکوک ہیں، ان میں شک ہے۔ اور جب مشکوک ہے تو اس کو پھر آپ بائبل کیوں کہتے ہو؟ ہاں جی، یا پہلی بائبل میں تھی جو تم سے پہلے 1867 میں تھی تو اب کیوں نہیں ہے؟ اور اگر تم نے اس کو مشکوک لکھا ہے تو اس کے مشکوک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیے جان باب 7 آیت 53، باب 8 آیت 59، اعمال کتاب اعمال رسول باب 8 آیت نمبر 37، اعمال باب 15 آیت نمبر 34،
باب اعمال باب 23 آیت 30، ہاں جی باب 24 آیت نمبر 6، باب 24 آیت نمبر 7، اعمال باب 24 آیت نمبر 8، اعمال باب 28 آیت نمبر 29، رومیون باب 3 آیت نمبر 9، رومیون باب 3 آیت نمبر 23، ہاں جی اسی طرح باب 14 آیت نمبر 22، رومیون باب 16 آیت نمبر، ہاں جی یہ سارے۔ اب یہ دیکھیے کہ یعنی 1867 سے پہلے وہ تو پتہ نہیں اس وقت بھی تبدیلی ہوگی، لیکن میں تو بات کر رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے 1867 کی بائبل میں، 1904 میں، 1947 میں، اور موجودہ بائبل جو ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر بھی وہ آیتیں غائب ہیں، اور جس میں ہیں انہوں نے اس میں بریکٹ سے لکھا کہ یہ شک والی ہے۔ یہ میرے پاس جو ہے یہ 1959 کی پرنٹڈ ہے، ہاں جی یہ دو 1959 کی ہیں، اور اس میں جو ہے نا یہ 1970 کے بعد کی ہے۔ اب دیکھو کہ 170 آیت کا غائب ہونا باب سے، اور اسی طرح کتنی تبدیلی ہے۔ ابھی تو ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ جس میں انبیاء کی توہین ہے ان کتابوں میں، حضرت داؤد علیہ السلام کی، حضرت ایوب علیہ السلام کی، حضرت لوط علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ہاں جی تو اس کے اندر یعنی بائبل کتاب ہے لیکن کوئی اس کا جواب نہیں۔ اب یہی بات اگر پوچھو آپ کی عیسائیوں سے پوچھو، ان کو کہو جی یہ کتاب الہامی ہے، کہہ دیجیے الہامی ہے۔ الہامی ہے تو پروٹسٹنٹ جو کہتے ہیں کہ 70 آیات اس میں نہیں ہے، ہاں جی، اور جو کیتھولک ہیں ان کی کتاب میں 70 آیت دانیال نبی کے باب میں ہیں۔ اس کا جواب کوئی دے سکتا ہے؟ ہاں جی کوئی جواب نہیں دے سکتا اس کا۔ ہاں جی ایک دفعہ انس نے مجھ سے کہا کہ میرا ساتھی اسٹوڈنٹ ہے مجھے بڑا تنگ کرتا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ لے آپ اس کو یہ بات پوچھ۔ اس نے پوچھی، اس کے بعد اس کا فون نہیں آیا۔ تو یہ آپ لوگوں کو جو یہاں کے پڑھے لکھے ہو، یہاں پیدل ہوئے ہو، یہاں پیدا ہوئے ہو، یہاں آپ لوگوں کے پاس باتیں کرتے ہو، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کو تو ان چیزوں کا مطالعہ اچھا ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو اس کا مطالعہ اچھا ہونا چاہیے۔ جب آپ بتائیں گے اور وہ لوگ دیکھیں گے کہ واقعی ہماری کتاب کے اندر اتنی تبدیلی ہے اور قرآن ایک سچی کتاب ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے عقیدے کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کریں گے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے اگر آپ کے پاس مطالعہ نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے، کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اب ہمیں تو یہ تو میرا یہ نشان جو ہے نا یہ پاکستان کے لگے ہوئے ہیں۔ جب میں اسٹوڈنٹ تھا، یہ کتاب جو ہے نا میرے اس وقت کی ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھا، تو اس وقت میں نے یہ وہ ہمارے محلہ جو تھا اس کے ساتھ والا محلہ وہ عیسائیوں کا تھا، تو ایسے ہی میں نے کتاب لی ان سے اور پھر میں نے اس کا مطالعہ کیا، ہاں جی، اور اب تو یہاں بھی ضرورت نہیں پڑتی اس کی، لیکن یہ کہ آدمی کے پاس جو آپ لوگ جو آپ کے ساتھی دوست ہوتے ہیں ان سے آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو تو ضرورت پڑے گی نہیں اس کی، لیکن آدمی کے ساتھ مطالعہ تو ہونا چاہیے ان چیزوں کا۔ ہاں جی انگلش کی کتابیں موجود ہیں ہر وقت، اور کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے علماء نے بھی اتنی زیادہ تو نہیں لکھی لیکن کم از کم آپ اگر اسٹڈی کریں تو آپ کو مل سکتی ہے۔ ہاں جی تو یہ اب جو چونکہ محرم کیا نام ہے دسمبر کا مہینہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مہینہ تھا، لوگ کرسمس مناتے ہیں، تو ہم نے کہا چلو اسی ایک آیت پر جس میں حضور کی بشارت ہے اسی پر گفتگو کر کے ہم عیسائی مذہب کا تھوڑا بہت احوال بیان کرتے ہیں ان کو۔ ہاں جی باقی ہم کیک کوک نہیں کاٹتے، کہ بعض ہمارے علماء تو کیک بھی کاٹتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے تو ہم کیک کاٹیں۔ ہاں جی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ کو یاد ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تورات پڑھنے لگے، حضور کے سامنے تورات پڑھی اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، تو انہوں نے دیکھا نہیں اوپر، آپ بڑے غصے میں ہیں، اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو انہوں نے ان کو اشارہ کیا، تو پھر وہ جو ہے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ہاں جی تو پھر معافی مانگنے لگے اور کہا کہ آمنت باللہ ربن، ہمارا رب ایک ہے اور ہم رسول کے مانتے ہیں۔ ہاں جی آمنت باللہ، ہاں جی ربن
بالقرآن کتاباً و بالرسول اماماً، اس طرح کر کے آپ نے جو ہے نا وہ پھر اپنے معافی مانگی حضور سے. تو آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کے ہوتے ہوئے تورات پڑھتے ہو. اللہ اکبر. اگر اس دور میں موسیٰ علیہ السلام آ جائیں وہ بھی قرآن پڑھے گا. تو میری اتباع کریں. بے شک. ہاں جی، جب حضور موسیٰ علیہ السلام آ جائے تو حضور کی اتباع کریں. تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، انجیل پر ایمان رکھتے ہیں جو تعریف نہیں ہوئی، لیکن اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے ہاں کیک کاٹنا تو میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. کیونکہ اگر عمر فاروق کو تورات پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں کیک کاٹنے کی اجازت کیسے ہے؟ یہ میرا اپنا نظریہ، میرا خیال ہے. واللہ عالم بالصواب. تو اس لیے نا یہ بڑی احتیاط ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو تورات بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، ہم تو یہ سب کو مانتے ہیں. بھئی مانتے تو ہم بھی ہیں، لیکن ایسے مانو جیسے قرآن نے کہا. تو یہ تھا مختصر سا درس. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ لم یزل میں اس کو قبول فرمائے.